میرا نام رضوان ہے۔ میرا تعلق چکوال شہر سے ہے۔ میری محبت کا آغاز میٹرک کے آخر میں ہوا۔ مجھے محبت کا اتنا خاص پتہ نہیں تھا۔ ان چیزوں میں مجھے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا۔ میں سارا دن پڑھائی میں مصروف رہتا تھا۔ چکوال کے ساتھ ایک گاؤں تھا۔ گاؤں میں میری خالہ رہتی تھی۔ میٹرک کا امتحان دینے کے بعد میں کافی بور ہونے لگا، کیونکہ نہ کوئی میرا دوست تھا اور نہ ہی کسی چیز میں دل لگتا تھا۔ تو میں نے امی ابو سے اجازت لی اور کچھ دن کے لیے خالہ کے گھر چلا گیا۔ گھر میں سے اپنا کچھ سامان نکالا اور بس سٹاپ پر چلا گیا۔ وہاں سے صرف ایک ہی بس جاتی تھی اسی گاؤں میں۔ بس کو آنے میں تھوڑی دیر تھی۔ میں بس کے آنے کا انتظار وہیں پہ ہی کر رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد بس آ گئی۔ میں بس پہ روانہ ہو کر گاؤں پہنچ گیا۔ خالہ کے گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ خالہ گھر پہ ہی نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد خالہ آ گئی۔ میں خالہ سے ملا۔ میری بہت سی باتیں ہوئیں خالہ سے۔ بہرحال میں نے خالہ کو بتایا کہ خالہ میرے امتحان ختم ہو گئے ہیں اور میں کچھ دن گزارنے کے لیے آپ کے گھر چلا آیا۔ خالہ نے کہا بیٹا یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، جتنے دن رہنا ہے کھل کے جیو۔ میری خالہ کا چھوٹا بیٹا جو میرا اچھا دوست تھا، ہم دونوں کافی اچھے اور گہرے دوست تھے۔ اس نے مجھے کہا کہ آؤ ہم اپنے گاؤں کی سیر کرنے چلتے ہیں۔ ہم سیر کرنے کے لیے گئے۔ گاؤں میں ایک ایسا گھر تھا جو اکیلا تھا، مطلب باقی گھروں سے تھوڑا الگ تھا۔ میں نے حنان سے پوچھا کہ یہ گھر کافی الگ سا لگتا ہے، تو اس نے مجھے بتایا کہ یار یہاں نا غیر مسلم رہتے ہیں۔ اسی گھر میں 4 لوگ ہی رہتے ہیں، 2 ان کے بچے ہیں اور 2 وہ خود ہیں۔ تم اس گھر کو چھوڑو، آؤ ہم آگے چلتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں اچانک سے میں اس گھر کے بارے میں سوچنے لگا۔ اگلے ہی دن میں صبح اسی گھر کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ایک خوبصورت سی لڑکی نکلی جو کہ بہت ہی پیاری تھی۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ گھر چلی گئی۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ بہرحال میں واپس آ گیا۔ اگلے دن میں پھر وہیں گیا تو وہ لڑکی گھر سے باہر آئی اور دوبارہ چلی گئی۔ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے بس اتنا کہا کہ میں آپ سے کوئی بھی بات نہیں کر سکتی، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ میں واپس آیا، حنان کو آواز دی۔ حنان میرے پاس آیا تو میں نے حنان کو کہا یار آؤ ہم گھومنے چلتے ہیں۔ میں نے حنان کو بتایا یار وہ جو گھر ہے نا۔ حنان نے کہا ہاں کیا ہوا اس گھر کو؟ میں نے کہا ہوا کچھ نہیں، اس گھر میں جو لڑکی رہتی ہے مجھے وہ بہت ہی پیاری لگتی ہے۔ اس کی آنکھیں اور خوبصورت سے ہونٹ مجھے بہت ہی پیارے لگتے ہیں۔ میں نے حنان کو کہا یار میرا ایک کام کرو۔ اس نے کہا کیا کام کروں؟ میں نے اسے کہا یار میرا موبائل لے کے جاؤ اور میری اسی لڑکی سے فون پہ بات کرو۔ اس نے کہا یار موقع ملے گا تو میں تمہارا یہ کام بھی کر دوں گا۔ بہرحال ایک دن
اس لڑکی کے امی اور ابو کسی کام سے شہر چلے گئے اور حنان نے میری اس سے بات کروائی۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ میری 2 منٹ بات سنیں گی؟ مجھے آپ بہت ہی پیاری لگتی ہیں۔ مجھے آپ کے مذہب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے ایک دفعہ ملو۔ اس نے کہا میں آپ سے ملوں گی، لیکن اگر میرے امی ابو کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ یہی کہہ کر اس نے حنان کو موبائل واپس کر دیا۔ مکمل سٹوری سننے کے لیے اگلے پارٹ کا انتظار کریں۔